کلثوم کے برہن الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں اسیران کربلا کے صدقے میں انہیں رہائی عطا فرما. جو بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار الہ جو مومنین اور جن مومنین کے بچوں نے امتحانات دیے ہیں بچے بچیوں نے خاص طور پر انہیں دعا کے لیے کہا ہے دعا کریں. پروردگار بحق امام زمانہ ان تمام بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی اور سرخرویت. ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے. ہمیں موت نہ دے جب تک زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے. ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے کہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ. آپ سے درخواست ہے خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ. میں نے کہا جہاں بھی کہیں بھی کوئی مومن مریض یا مومنہ مریض ہے ہم سب کے لیے دعا کریں بحق ہمارے کربلا ان سب کو شفاء کامل عاجل. خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ خلیفہ سید کاظم حسین و اہلیہ خلیفہ سید محمد مسلم و اہلیہ خلیفہ سید محمد علی منیم اور سید سہیل رضا اور دیگر اموات خلیفہ خاندان کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. اور یہی درخواست ہے کہ کل کیونکہ موضوع ذرا سا اہم ہے تو آپ اگر 8:15 بجے ہی تشریف لے آئیں گے تو ہماری بھی تسلی ہو جائے گی. جو پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک پہنچا دیا. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات بھیجیے محمد علی محمد علی محمد. آپ سے درخواست ہے مرحوم سید سلطان حسین والد سید حسن نقوی سید عباس سلطان سید سہیل رضا خلیفہ سید کاظم حسین و اہلیہ اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تھوڑا سا اوپر ہو جائے ذرا سا اونچا ہو جائے نا. ٹھیک ہے ایک بار اور ذرا اس سے بہتر انداز میں صلوات. عزیزان محترم بات یہ کہ ہم صاف طور پہ کہیں یا نہ کہیں لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر مسئلے پہ ہی ہم بات کر لیتے ہیں. کوشش کر لیتے ہیں ہر مسئلے پہ بات کرنے کی اطراف عالم کے اکناف عالم کے تمام مسئلوں پہ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارا ملک کسی مشکل میں گرفتار ہو اور ہم ایسے منہ پھیر کے اور آنکھیں پھیر کے بیٹھے رہیں کان بند کر کے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. بے حس تو نہیں ہے نا انسان. اور ظاہر ہے کہ ہر محب وطن ہر پاکستان سے محبت کرنے والا پریشان ہے. جس کی وجہ سے بھی پریشان ہے مگر پریشان ہے. تو بس میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں. وہ دعا کی آپ سب کے پروردگار عالم مسئلے کے تمام فریقوں کو انانیت کے بت توڑ کر اس پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے. یہی مشکل ہے ہماری کہ ہماری انا کے بت انا کے خول جب ہم تعمیر کر لیتے ہیں تو پھر فیصلہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا. جتنے بھی فریق ہیں میں کسی کو نہیں کہہ رہا جتنے بھی فریق ہیں پروردگار ان سب کو ہدایت دے دے
اور یہ تاریخ کا شاید احساس نہ ہو جوانوں کو، بچوں کو، شاید یہ 71 کے بعد سب سے بڑا بحران ہے جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں. بس دعا کیجئے کہ پروردگار عالم خیر خیریت سے اس بحران سے ہم سب کو نکال دے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا زرخیز ہے سازشوں کے معاملے میں. اندرونی سازشیں کیا کم تھی کہ باہر والوں کو بھی دانت تیز کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور سب اس وقت سازشوں کی آماج کا بنا ہوا ہے. یہ ایک درد بھرے دل کی آواز ہے، اتنا ہی رکھوں گا، اس سے زیادہ نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ کوئی اور برداشت کر سکتا ہے. بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جس مشکل میں ہم گرفتار ہیں چند ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے، پروردگار عالم اس مشکل کی سزا ان مظلوم عوام کو نہ دے. بار الہ اس ملک کو اس بڑے بحران سے نجات دلا دے. بحق محمد و آل محمد ہمارا ملک سرخرو ہو کر اس بحران سے نکل جائے. یہ میں بالکل دل کی آواز آپ سے کہہ رہا ہوں. میں ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس زمین میں ہم نے کھایا ہے، اس زمین کے ہم نمک حلال ہیں، ہم اس کے نمک حرام نہیں. کوئی لوٹنے والا ہے، کوئی ہر وقت اس کو بچانے کی دعائیں کرتا رہتا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس زمین کے چپے چپے پر حسین کا ذکر کیا ہے، لہذا ہمارے خون میں اس ملک کی محبت بسی ہوئی ہے. پالنے والے ان تمام رہنماؤں کو، چاہے وہ اقتدار میں ہو چاہے وہ اختلاف میں ہو، ان سب کے دلوں میں وہی محبت ڈال دے پاکستان کی جو ایک عام اور غریب پاکستانی کے دل میں اس ملک کی محبت ہے. اتنا بھی کافی ہے. ایک عام آدمی کی محبت بھی ان کے دلوں میں آ گئی تو اس ملک کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. آئیے اب آپ کو لے کر چلتے وہیں جہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا. دونوں تینوں وعدے پورے کرنے ہیں، ایک روایت بھی، پھر اس کے بعد علامات بھی، کیونکہ کل ہم نے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ بات کو ختم کیا تھا. تو آج ایک روایت مولا کائنات سے اور پھر مولا کائنات ہی کے خطبے سے ہم علامات کا آغاز کر دیں گے، علامات کو لے کر چلیں گے. لیکن کل کا ایک شبہ رہ گیا مجھے. میں نے سورہ انبیاء کی 105ویں آیت جو تلاوت کی تھی، مجھے شک ہے کہ وہ ان الارض کے بجائے میں ان الارض پڑھ گیا. کوئی قید کرنے والا نہیں، سمجھنے دیکھنے والے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، ہر چیز قید ہو رہی ہے، کل پکڑ لیں گے. آیت مولانا نے غلط پڑھی کیونکہ میں نے صرف انا سے آغاز کیا تھا تو اس لیے میں انا پڑھ گیا. لیکن پوری آیت میں وہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. پوری آیت یہ تھی کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض. میں شاید میرا گمان ہے کہ انا میں نے پڑھ دیا تھا، بعد میں مجھے خیال ہے تو میں نے تصحیح کر دی. معذرت قبول کر لیجیے گا، پہلی مجلس سن کے فیصلہ نہ کر لیجیے گا، بعد میں معذرت کا تھوڑا سا موقع دے دیا کریں. معذرت کر لے شاید آدمی، جب نہ ہو تو پھر ٹوکا کیجئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بھی میں نے گمان، یہ بھی میرا شک ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ شاید انا ہی پڑھو، لیکن شاید نہ، کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے نا آیات کا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ روانی بیان میں خطابت میں ممکن ہے سہون بھی کبھی کبھی کسی سے ہو جاتا ہے. ہاں مفہوم اپنی مرضی کا نہ ہو، تفسیر اپنی مرضی کی نہ ہو، ترجمہ اپنی مرضی کا نہ ہو، کہ آیت کوئی ہو ترجمہ کوئی ہو. اور آپ کو حیرت ہوگی، ابھی میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، اس علاقے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ناراض ہو جائیں گے. وہاں میں گیا تو ایک ذاکر نے ایک آیت پڑھی، قرآن کی آیت کہہ کے سورہ جاسیہ کی، پورے قرآن میں وہ آیت ہی نہیں ہے، اور اسپیکر سے پڑھی. اور لوگ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی سوال لے کے آگے، بھائی کون سا صحیح تو کہہ رہے ہیں، تمہارا قرآن دوسرا ہے، کیونکہ اس قرآن میں تو یہ آیات کہیں ہے نہیں. تو جہاں یہ حال ہو جائے گا علمی معیار کا، آپ سوچ لیجئے کہ کتنی احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف آپ نہیں سن رہے، پوری دنیا سن رہی ہے. لہذا خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے. پڑھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کیجئے کہ اپنے گھر کے قرآن سے پڑھ رہا ہے یا وہی قرآن سے پڑھ رہا ہے جو سب مسلمانوں میں رائج ہے. اس نے باقاعدہ کہہ کے سورہ جاسیہ کی آیات ہے وہ پڑھ دی، نکال رہا. جو سورہ جاسیہ نہیں کبھی ہوتا ہے، سورہ معارج کی جگہ سورہ جاسیہ نکل گیا، مگر قرآن میں آیت تو ہے نا. سورہ بقرہ کی جگہ سورہ توبہ منہ سے نکل گیا، چلو کوئی بات نہیں، سہو ہو جاتا ہے، انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے. لیکن یہ پورے قرآن میں ہی نہ ہو، وہ کہہ کے پڑھ دے آیت، اور اس سے بھی آگے کی منزلیں کیوں؟ پھر وہ معیار بن